دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے، ہے میں قربان جاؤں میرا نبی اپنی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام بھی روئے تھے، مگر اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ نوح علیہ السلام بھی روئے تھے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، میرے اللہ نے آنکھوں سے نوازا۔ پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے آنکھیں پھر جاتی رہیں، میرے اللہ نے فرمایا میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئیں، شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی رویا ہے، اپنی اولاد کے لیے رویا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے رویا ہے میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرا کریم نبی جب بھی روتا ہے امت کے لیے روتا ہے، اور میرا کریم نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے، میرا نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، اور میرا نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے۔ اور حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہ ہے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے تکلیف میں محمد کو ہوتی ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی درد بھری کہانی نہ سناؤں جس نے میرے کریم نبی کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار تڑپایا، 5 بار رلایا۔ میرے کریم نبی یہ درد بھری داستان سنتے تھے اور خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا۔ کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی، میرے گھر کی دہلیز پر میری بیٹی کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اے حضور میں قربان جاؤں آپ کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر۔ کافی عرصہ بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ حضور ادھر ننھی منی بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا او ذلیل عورت، او کم بخت، تو نے اس سانپ کو ہی جنم دینا تھا، تو نے اس سانپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور بیٹیوں والے باپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میاں آج تیری بیٹی کو جو مقام ملا ہے، تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی ہے۔ حضور ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کر کہنے لگا او بدبخت، او ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ میں اپنی بیوی کو گالیاں دینے لگا، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ معاشرے میں تو نے میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ اے حضور میں موقع کی تاک میں رہا کہ مجھے ایسا موقع مل جائے اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ حضور میں موقع کی تاک میں رہا،
حضور جب میں چارپائی پہ بیٹھتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر جاتی تھی، پانی لے کے آتی تھی، کبھی میرے ہاتھ دھلا رہی حضور، کبھی میرے ہاتھ چوم رہی، کبھی میری پیشانی چوم رہی، کبھی میرا چہرہ چوم رہی حضور۔ اس کے دل میں میری بیوی نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، وہ پھوٹ کے پیار کرنے لگی حضور۔ میں موقع کی طاق میں رہا، مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ اے حضور ایک دن میں نے موقع پایا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے موقع پایا، اپنی ننھی منی بیٹی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا حضور۔ میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا حضور، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی حضور۔ میں نے وہاں جا کر اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا حضور۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، تپتی ریت تھی، کڑکتی دھوپ تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا حضور۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اور اپنا دوپٹہ اٹھاتی، کبھی میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی میرا ہاتھ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے، بس کرو تھک جاؤ گے حضور۔ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا حضور۔ جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ ہائے حضور، میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے حضور۔ جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا حضور، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے دھکا دیا، وہ گڑھے کے اندر جا گری۔ ہائے حضور، زندہ بیٹی کے اوپر میں تتی ریت ڈھیلنے لگ گیا، زندہ بیٹی کے اوپر میں مٹی ڈھیلنے لگ گیا حضور۔ میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، چیخ و پکار کرتی رہی حضور۔ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا حضور۔ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا حضور۔ اس کی چیخ و پکار، اللہ اکبر، اس کا توتلا لہجہ، اس کے ننھے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے۔ ہائے میں قربان جاؤں حضور، جب سے اسلام لے کے آیا ہوں، جب سے آپ کی آمد ہوئی ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھی ہے، آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے والوں، سید کو اتنا تو بتا دو کس نبی کی آمد ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا دو کس نبی کی تشریف آوری ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ میاں وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا، وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ میرا ہی نبی تھا۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو، ان کی روتی آنکھیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس کو بلا رہی تھی؟ اور یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ میرے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ صدیاں انتظار کرتی رہی، زمانہ انتظار کرتے رہا، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، یتیم بچے رو رو کے ڈھونڈتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے کریم رب کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی، اتنی بڑی ہستیاں ہمیں مل گئی، صدیاں انتظار کرتی رہی، زمانے انتظار کرتے رہے،
لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. ہم نے کوئی انتظار تو نہیں کیا, ہم نے کوئی آرزویں تو نہیں کی, ہم نے کوئی تمنائیں تو نہیں کی. جی میں شالا بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے, آنکھ کھولی تھی, ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا, او میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا.